الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله. درود و سلام ایک مرتبہ سارے احباب پڑھیے اور بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ علی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے، تو جہان ہے. اور خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص میزبان مکرم و محتشم مخدوم اہل سنت، فخر اہل سنت، پیر طریقت حضرت عزت مآب محترم المقام قبلہ پیر محمد شفیق کیلانی صاحب زید مجدکم، اس کے علاوہ میرے نہایت محترم محتشم اور مکرم حضرات علماء اہل سنت، ثنا خانان مصطفیٰ، اور آج کی اس بزم سعید میں موجود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس آج کی ایمان افروز تقریب میں محفل پاک میں حاضر ہیں۔ جن دوستوں نے، احباب نے، بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا، بالخصوص پیر صاحب، اللہ تعالی ان سب کو ڈھیروں ڈھیر دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ میں سے ہر بندہ جو یہاں آیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور یہاں بیٹھتے ہوئے ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ ٹائم بڑا مختصر ہے اور پروگرام بھی آپ کا کافی دیر سے چل رہا ہے۔ بلا کسی تمہید کے اور ادھر ادھر کی بات کے براہ راست چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ کچھ باتیں قرآن کی کر لیتے ہیں اور کچھ صاحب قرآن کی کر لیتے ہیں۔ آج کا یہ دور اپنے آپ کو بڑا ترقی پسند دور ڈکلیئر کر چکا ہے، اور دنیا بھر کے مفکر اور دنیا بھر کے ریسرچ اسکولر اور محققین لوگوں کو عروج و زوال کی کہانی سمجھانے میں مصروف ہیں کہ بندہ ناکامی سے بچے گا کیسے اور کامیاب ٹھہرے گا کیسے، بندہ ذلت سے نکلے گا کیسے اور عزت کی دنیا کا باسی بنے گا کیسے، نامرادی سے محفوظ کیسے ہوگا اور بامراد کیسے ہوگا، زوال سے حفاظت کیسے ملے گی اور عروج کے دوش پر سواری کیسے کرے گا۔
یہ فلسفہ اور یہ فلسفی، فلسفر اپنے اپنے انداز میں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس پر باتیں ہو رہی ہیں، کلام ہو رہا ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور آراء دی جا رہی ہیں، کتابیں آ رہی ہیں کہ یہ کر لو تو اس سے آپ عروج والے ہو جائیں گے اور زوال سے آپ بچ جائیں گے۔ میں آج کی اس قرآن کی بزم میں، قرآن کی محفل میں اپنی بات نہیں، میں زبان رسالت کی کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو گئی، نماز تراویح میں پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اب اس کے بعد اس قرآن کے ذریعے آگے عملی طور پر مسلمان کے لیے کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، خدا و مصطفیٰ نے میرے آپ کے نام کیا احکامات اور کیا میسیجز کنوے فرمائے ہیں۔ کیا بات صرف یہاں تک رکھنی ہے کہ تراویح میں سن لیا اور اس کے بعد سنا دیا، دعا ہو گئی، بات ختم، اور ہم جیسے زبوں حالی کا شکار ہیں ویسے کے ویسے رہیں؟ نہیں، آئیے ہم متوجہ ہوتے ہیں کسی پاکستان کی سرکار کی طرف نہیں، انڈیا کی سرکار کی طرف نہیں، ہم مانتے ہیں پاکستان کے پاس بڑے ہتھیار ہیں، انڈیا کے پاس بڑے ڈھاٹے پیمانے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ کا سسٹم اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھتا اور ڈکلیئر کر چکا ہے، لیکن میں ببانگے دال ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کا ہر دانہ سمجھدار انٹلیکچوئل مفکر اٹھا لو، سب کی دانش جمع کر لو، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کی گرد راہ کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، نعرہ لگاؤ چنوں کی طرح، لبیک۔ سنو سنو، ہم یہ آج کے کسی بونے قد کے اور کسی چھوٹے خانے کے چھوٹے مفکر سے بات نہیں پوچھتے، ہم چلتے ہیں اس بارگاہ میں جہاں سدرہ کا جبریل بھی خیرات لینے آتا ہے، ہم وہاں چلتے ہیں۔ آقا جی امت لٹ گئی، آقا مولا کرم چاہ کرو، عراق اجڑ گیا، نبیوں کی سرزمین ویران ہو گئی، ایک گنبد خضرا کا مکی شام جو عبدالوں کا خطہ تھا اجڑ چکا، آقا فلسطین کی مائیں بچیاں آج رمضان میں بھی چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں، آقا افغانستان لٹ چکا، کشمیر لٹ چکا، برما کی ماؤں کے کباب بن گئے، آقا یہ امت لٹتی رہے گی، کون سا راستہ ہے کہ یہ امت دوبارہ اٹھے، کھویا ہوا وقار واپس آ جائے، ان کی جانے والی عزت واپس آ جائے،
ان کے ہاں جو پستیوں کے تیرے ہیں واپس پھر بلندیوں پہ چلے جائیں. آقا جی کیا طریقہ ہے؟ تو حضور نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے. حضور نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے. اے دنیا کے طبیبوں کے نسخے کھانے والوں، او حکیموں سے رجوع کرنے والوں، واہ میں تمہیں اس حکیم کے دربار میں لے چلوں جہاں آدم سے عیسیٰ تک نبیوں نے بھی آنا ہے. حضور کی بارگاہ میں آج انسان اتنا اندھا ہو گیا، اتنا چھوٹا ہو گیا، چھوٹے چھوٹے پیمانے بنا لیے، چھوٹے چھوٹے فٹے بنا لیے، سکیلز بنا لیے، انچی ٹیپ بنا لیے، اور کہتے ہیں یہ کرو تو پھر کامیاب، یہ کرو تو پھر کامیاب، یہ کرو تو پھر کامیاب. کوئی کہتا ہے سائنس کے ساتھ میٹرک کر لے، کوئی کہتا ہے تو آئی کام کر لے، کوئی کہتا ہے تو فینانس، تو اپنا جو وہ اکانومی پڑھ لے. اپنا اپنا طریقہ ہے. میں یہ بات تمہارے پورے مہینے کے ورک کے یہ سمجھ لیں کہ ایک نقطہ عروج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور حدیث مصطفیٰ سنانے کے لیے یہ ساری تمہید تمہیں بتا رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے تم ایسے اوپر ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں آؤ ادھر لوٹو ذرا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ کیا فزکس کی ضرورت ہے حضور کی امت کو؟ ہاں اپنی جگہ پر ہے، لیکن نہیں جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہے. کیمسٹری چاہیے، بایولوجی چاہیے، کوسمولوجی چاہیے، سائیکولوجی چاہیے، بوٹنی چاہیے، زولوجی چاہیے، ایمبریولوجی چاہیے، آپتھلمولوجی چاہیے، پولیٹیکل سائنس چاہیے، ایتھکس چاہیے، رولز آف کنڈکٹ چاہیے، میتھمیٹکس چاہیے، لوگارتھم چاہیے، جیومیٹری چاہیے. تو جواب آتا ہے مدینے سے، او نا کملے آنا میرے غلاموں کو قرآن چاہیے. نہیں جنے آلہ نعرہ لاؤ تے جنے آلہ جواب دو. سن میری سنے سنو سپارہ تراویح میں سنا کے آیا تے سارا دن کروڑ کروڑ کے میں پڑھتا رہا. ساری پیچھر پورا رمضان ایک رات بھی 1 منٹ نہیں سویا، 1 منٹ بھی. ہم سوتے ہی نہیں پورا رمضان. ابھی سارا کچھ کرا کے صلاۃ و تسبیح رمضان کی تراویح سب پڑھ کے 29واں سپارہ کہتے ہیں تو ابھی سنا دیتا ہوں. ابھی سنا کے ابھی پڑھ کے آیا ہوں الحمدللہ ابھی بالکل. اور ایسا کر کے پڑھ کے آیا ہوں نا کہ پڑھتے ہم ایک ہی سپارہ ہیں پورا رمضان. ہمارا 29 کو ختم ہوگا، لیکن ہم 2-2.5 گھنٹے میں ان کا سب نکال دیتے ہیں، سمجھا کے پڑھتے ہیں. وہ نہیں بھائی ہم چودھریوں کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، ہم مدینے کے چاند کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو مجھے پتہ ہے میں کس حال میں ہوں. ایسے نہیں، ہم نے تمہیں کو 2-4 باتیں کرنی ہیں ذرا ستھری کر کے کڑاکے دار پورے ولولے کے ساتھ، ہمے کے ساتھ اور تن تنے کے ساتھ. نعرہ شروع سے لگا، ذرا نعرہ تکبیر کر کے دوبارہ سارا نہ لگا. سنو اے مسجد یا رسول اللہ حضرت صاحب تعارف کروا رہے تھے. ہم نے یہ جب نہیں دیکھی تھی تب بھی اس کے بڑے ڈنکے تھے، اور جب دیکھ لی خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا. ہمارے ہاں جو وہ علمی ٹرم کے اندر ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. ہوں دے تہاڈی کاروائیاں دا سانو حق الیقین ہو گیا ہے. خدا دے بندیو سمجھ آؤندی پئی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح نا سبحان اللہ. جے دے منہ زبان ہے تے چھالے نہیں پہندے او بولے سبحان اللہ.
اتنے کہ کسی کو کللے انے گنگے دا کامی کوئی نہیں ہے تے جنیاں دی محفل ہے. یہ حضور کے غلاموں کا ڈیرا ہے, یہ مدینے کے تاجدار کے متوالوں کا جلسہ ہے. اس طرح بیٹھو. آج کی 27ویں شب ہے, رمضان جا رہا ہے, اور آج یہ یوں سمجھ لو کہ رمضان کا تم نے کلائی میکس اور تمہیں آخری جو معراج ہے آج وہ کرا دو ذرا رمضان کے ماحول میں سب کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا جی امت تو دوڑ رہی ہے مغرب کے اداروں کی طرف. کوئی کہتا ہے میں تو امریکہ سے پڑھا ہے, میں نے میری ایجوکیشن ٹیکساس سے ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے کینیڈا سے, کوئی کہتا ہے ساؤتھ افریقہ سے, کوئی کہتا ہے فرانس سے, کوئی جاپان سے, کوئی کہتا ہے میں تو لندن سے پڑھ کے آیا ہوں. اور میں کیا بوتا سام کیا پڑھا ہے؟ کہتا ہے میں نے فزکس پڑھا ہے. میں نے کہا کیا ہے وہ, ادھر لیا. کیا پڑھا تو نے؟ کہتا ہے جی میں بائیولوجی پڑھی, میں کوسمولوجی پڑھی. میں نے کہا ایک نہیں 1000 مرتبہ گٹے گوٹے رگڑ, پھر بھی پست رہے گا, پھر بھی چھوٹا رہے گا, کمزور رہے گا, مفلس رہے گا, نادار رہے گا, محتاج رہے گا. اگر بادشاہ بننا چاہتا ہے تو آ محمد عربی کا قرآن لے لے. نور کا قرآن لے لے. حدیث سنو, حدیث, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث ہے, حدیث ہے مسلم کی. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت مشکات ہے, مسلم بھی ہمارے پاس موجود ہے اور بھی کتابوں میں ہے. اور یہاں حدیث کا نمبر 2115 ہے, اور حدیث کے راوی ہیں اسلام دی ننگی تلوار مولا عمر بن خطاب. اسلام کے عمر جو ہے نا, اسلام کے عمر ہیں, اسلام کی عمر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں قال, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. میرے آقا نے فرمایا قیامت تک اپنے پیمانے نہ بنانا, میں پیمانہ دے کے جا رہا ہوں, میں پیمانہ دے کے جا رہا ہوں. بولو کیا دے کے جا رہا ہوں, بولو کیا دے کے جا رہا ہوں. آج کی رات دماغ بدل کر اٹھو, سوچ بدل کر اٹھو, ذہن بدل کر اٹھو, سسٹم بدل کر اٹھو. اگر آج سے پہلے تم مغرب کو دیکھتے تھے تو ہٹا, کیا رکھا ہے مغرب میں, وہ تو خود غروب ہو چکا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نہ جا. اقبال کدھر جائے؟ اقبال نے کہا کدھر جاتا ہے, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. کدھر جاتا ہے؟ آج سے میں ایک پیغام بڑا ہے ڈاڈا جا, ساڑھے الفاظ بڑے سخت جین پر سکھیا یہ جے, پڑھیا یہ جے, ہون اس تو بدل نہیں سکتے, ہون جان جا سکتی, یہ الفاظ نہیں بدلے جا سکتے. ہون بدن ٹوٹے ہو سکتا ہے پر ٹوٹیاں جو بھی آواز حق دی کوئی نہیں کر سکتا. ہاں یہ چاہیے پھس پھس پھسے, پل پلے, پیلے پتھر اور مک مکا والے, لک لکا والے, چھپ چھپا والے, کمپرومائز والے, سمجھوتا والے, ایگریمنٹ والے یہاں ہول سیل ریٹ پہ ملتے ہیں. پر اقبال نے کہا تھا امام وہ نہیں ہوتا جو تجھے کسی سرکاری بنگلے سے ایوان سے ملے. کون ہوتا ہے اقبال؟ کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اقبالہ کیا رب تیری اکھاں تو پردے چاہے, جی میں ماں حق نظر آندہ ہے تدہ بھی نظر آوے. فرمایا امام کے لیے یہ نہیں کہ بڑی گاڑی چاہیے, بڑا بنگلہ چاہیے, لشکر چاہیے, بہت بڑا رقبہ چاہیے, زرق برق لباس چاہیے. کہنا
ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو کہے چھوڑ مغرب، جو کہے چھوڑو چٹے چوڑوں کو، اور بڑا تو ان کا مقلد بن چکا، اور بڑا ان کے پیچھے بھاگ چکا، اب واپس آ تجھے وہ پیمانہ بتائیں جو پیمانہ گنبد خضرا کی ہریالی سے آ رہا ہے، وہ ہے یہ پیمانہ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت تک، آج کے لیے نہیں، فرمایا قیامت تک میرا رب جسے ذلیل کرے گا نا تو قرآن کی وجہ سے کرے گا، اور جس کو عزت دے گا تو قرآن کی وجہ سے دے گا۔ یہ ہے دو لفظوں میں عروج و زوال کی کہانی، اور امت مسلمہ تیری میری ساری صورتحال کا یہ دو لفظوں میں حال ہے، یہ ایک جامع فارمولہ ہے۔ تو نے اگر ایسے ہی زمانے کے آگے اڑیاں رگڑنی ہے تو تیری مرضی، میں حضور کا فرمان سنا کے تجھے متوجہ کر کے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پلٹا، بہت غفلت ہو چکی، اب جاگ جا اور دیوانہ بن کے مدینے والے کے قرآن سے جڑ جا، قرآن سے، حضور کے قرآن سے جڑ جا۔ یہ جو قرآن ہے یہ ہے اس بات کا ضامن، اس نے دینی ہے تجھے دوبارہ سے عظمت رفتہ، تیرا گیا ہوا وقار اس نے دینا ہے تجھے ہر سطح پر۔ تو باپ ہے تو باپ کے روپ میں، بیٹا ہے تو بیٹے کے روپ میں، تو اگر دادا ہے تو دادے کے روپ میں، نانا ہے تو نانے کے روپ میں، بھائی ہے تو بھائی کے روپ میں، تو جس روپ میں بھی ہے، تو اپنا انفرادی زندگی میں ہے یا اجتماعی زندگی میں ہے، تو نیشنل فورم پر ہے یا انٹرنیشنل فورم پر، اگر تجھے عزت چاہیے تو تیری عزتوں کے سارے خزانے قرآن کے دامن میں موجود ہیں۔ کہاں موجود ہیں؟ قرآن کے دامن میں۔ بولو کہاں موجود ہیں؟ قرآن کے دامن میں۔ اور ہم دیکھیں نا، ادھر آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، تو وہ آپ کو چیک کرے گا، اگر اس کو وہاں سمجھ آ جاتی ہے کوئی تھرمامیٹر کے ذریعے یا اس نے ویسے آپ کی نبض چیک کی تو ٹھیک، نہیں تو وہ کہے گا کہ آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں فلاں ٹیسٹ آپ کروائیں۔ اب وہ کروائیں گے، وہ آئے گا، رپورٹ دیکھے گا، بتا دے گا آپ کو یہ بیماری ہے۔ جب بیماری پکڑی گئی تو اب اس کا علاج بھی ہو جائے گا، علاج بھی اس کا ہو جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں حکیم جو ہے نا، یہ وہی بات ہے کہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، یا نیم حکیم خطرہ ہے جان، نیم ملا خطرہ ہے ایمان، یہ ہے برمار۔ اور اس ماحول میں آپ جاتے ہیں نبض دکھا رہے ہیں، کہتے ہیں جی میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ وہ ہو جاؤں جو کبھی صلاح الدین ایوبی کے روپ میں تھا، محمود غزنوی کے روپ میں تھا، نور الدین زنگی کے روپ میں تھا، میں دوبارہ محمد بن قاسم جیسا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آگے جو صورتحال ہے نا حکیم، وہ تیری مرض ہو رہے، مسئلہ ہو رہے، وہ علاج اور تجویز کر رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے، رحمت عالم نے، قیامت تک آقا آپ کی نگاہ کے صدقے، میرے آقا کی نظریں قیامت تک کے ہر اپنے غلام کی زندگی کو دیکھ رہی تھی۔ حضور نے یہ حل دے دیا، فرمایا پستیوں سے باہر آنا ہے، ذلتوں سے نکلنا ہے، تم نے غلاستوں سے جان چھڑانی ہے، تم نے دنات سے نکلنا ہے، تم نے اگر خباستوں سے نکلنا ہے اور عظمتوں کے حمالہ پر جانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، کیا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن۔ اے مسلمان، اقبال نے کہا تھا قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن میں غوطہ زن ہو۔ اقبال کہتا ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ سارا، اس کی وضاحت اس نے بھی کی ہوئی ہے۔ اقبال کہتا ہے خار تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ تیرے پاس میٹرک نہیں ہے، ایف اے نہیں ہے، بی اے نہیں ہے، تیرے پاس یہ تو بڑے بڑے ادارے آ گئے، تو ذلیل اس لیے نہیں ہے کہ تیرے پاس ماڈرن ورلڈ کے ہتھیار نہیں، سارے ہتھیار موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، پر پھر بھی ذلیل ہے بندہ۔ اقبال کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ اقبال نے کہا خار ز مہجوری قرآن شدی
شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اقبال نے کہا مرض اور تے علاج اور تو اس لیے نہیں ذلیل ہے کہ تیرے پاس ماڈرن ورلڈ کے تقاضے پورے نہیں، تقاضے سارے ہیں، لیکن تیرے پاس مدینے والے کا قرآن نہیں رہا. قرآن نہیں رہا. قرآن تجھ سے روٹ گیا، بچھڑ گیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک گناہ ہو کر. قرآن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بلڈنگیں جتنی مرضی بنا لو، بڑے جتنا مرضی بڑے پلاسے بنا لو، ایک نہیں 7 بر اعظم میں کاروبار کر لو، جہاں مرضی آئے اڈے لگا لو، عزت نہیں ملے گی. عزت تب ملے گی جب تو قرآن کے سائے میں زندگی گزارے گا. اور میں بات ہے اس ایک حدیث پر ہی اقبال کا یہ کلام اور آپ کو یہاں سناؤں. اقبال نے پورا کلام، ویسے تو تقریباً کوئی 150 کے قریب اشعار ہیں جو فارسی اردو کے، مجھے ابھی سب زبانیں یاد ہے، ابھی سب، لیکن اس میں سے کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں. اقبال کہتے ہیں یہ جو ابھی حضور کا فرمان سنا نا، دیکھو میری بات پہ ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ناراض ہو رہا ہو، کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ یار یہ ساڑی فزکس نو جڑ گیا، یہ ساڑی بایولوجی نو پہ گیا، یہ ساڑے سکولہ نو پہ گیا، یہ کالجہ نو پہ گیا، یہ یونیورسٹیاں نو پہ گیا. میں نہیں پڑھ گیا، میں نے خود تمہاری 3 یونیورسٹیوں کے اندر خود پڑھا ہے. میں نے 3 اس ملک کی انٹرنیشنل سطح کی یونیورسٹیوں میں پڑھا، لیکن میں نے وہاں جا کے دیکھا وہاں خدا کی قسم زہر ہی زہر ہے، زہر ہی زہر ہے. میں نے ابھی کو مہینہ ڈیڑھ پہلے خطبہ دیا، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کا ایک پروفیسر آیا، اس نے جمعہ پڑھ کے جانے کے بجائے بیٹھ گیا، ادھر ہی سوال جواب سنتا رہا. عصر ہو گئی، نماز پڑھی. عصر کے بعد جب ملا اٹھ کے مجھے مل کے کہتا ہے سرکار جنیاں گلاں تو ساتھے بہ کے کیتیاں، میں داڑھی چٹی ہوئی توپے چٹی نہیں کیتی، یونیورسٹی پڑھاندیاں چٹی ہوئی، تساں جو اتھے بولے ہیں میں اپنی اکھاں نال یونیورسٹی وچ ویکھدا، اپنی اکھاں نال ویکھدا. سب ہو رہا ہے. اقبال ویسے رویا تھا، ویسے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. کہتے ہیں جی ہم فلاح چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، بقا چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، سولیڈیرٹی چاہتے ہیں. میں نے کہا تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں. روش مغربی مد نظر، بال کہتے ہیں انگریزاں دا غلام ہو گیا تو. روش مغربی مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے کا. سمجھ آؤں دی پہ یہ کہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا گیور بول رہا ہے. اقبال کہہ رہا ہے. اقبال نے سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو ڈرامہ کہا، دوسری جگہ تیزاب کہا، تیسری جگہ زہر کہا. میں نے کہا اقبال میرے مدرسے کے بارے میں بتا. یہ میں یا رسول اللہ مسجد میں بیٹھا ہوں. اقبال ابھی عرض صاحب تعارف کروا رہے تھے، یہاں پر درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، درس فقہ ہوتا ہے، درس مسائل ہوتا ہے، صبح سے شام تک یہاں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہے. اقبال تو نے ادھر تو تیزاب کہا، ڈرامہ کہا، ادھر تو زہر کہا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو آج 27ویں رات کو ہم یہاں بیٹھے ہیں، میری بات سن کے اتنا کم از کم زور ضرور لگانا کہ تمہاری آواز بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں میں اقبال تک چلی جائے کم از کم. اقبال ان کے بارے میں بتائیے جو ہم بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مغرب تو ہر 6 مہینے بعد کہتا ہے مدرسوں کا نصاب چینجنگ کے قابل ہے، بدلنے کے قابل ہے، تو بتا. اقبال نے کہا میں بتاؤں؟ ادھر تو ہے زہر، ڈرامہ، تیزاب، جلا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ساڑ دیتا ہے. ادھر کیا خیال ہے اقبال؟ اقبال نے کہا ادھر خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد. اقبال کیوں ہے او حضور دیا غلامہ سن، تیری مسجد آباد روے، تیرا مدرسہ آباد روے. کیوں؟ اقبال آکھا اتھے تے صبح شام میرے مدینے والے دیاں گلاں ہوندیاں نے. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اقبال نے کہا یہاں تو صبح شام مدینے دروے بود قیل و قال محمد. یہاں تو صبح اٹھتے ہیں تو آواز آتی ہے آؤ تمہیں بتائیں مدینے والے کی زلف کیسی تھی.
شام بچے یہ سبق پڑھ کے سوتے ہیں رات کو جب سو رہے ہوتے ہیں نا، ہے تو غریب کا بال، کسان کا بال، ہاری کا بال، ریڑی باندھ کا بال، ہے تو دیہاتی کا بیٹا، لیکن رات جب سونے لگتا ہے نا، سونے سے پہلے یہ پڑھ کے سوتا ہے، سونے سے پہلے یہ پڑھ کے سوتا ہے کہ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. وہ سونا اتنا سونا تھا جب مسکراتا دانتوں میں سے نور نکلتا تھا. یہ پڑھ کے سوتا ہے. اقبال نے کہا اس کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ تو وسدہ رہے، آباد رہے، شاد رہے، خوش رہے. ہاں میں کہتا ہوں ساکو چھڑ دو، ساکو کچھ نہ آکھو، اور سڑیاں داڑیاں دا مذاق نہ اڑاؤ. بہو ہو گیا، ہماری پگڑیوں کو نہ پڑ جا، اور ہماری تقریروں کو نہ پڑ جا. ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم کیسے عزت والے بنو گے، یہ سمجھا رہے ہیں. اور کم از کم ساڑی کو دیاتیاں دی تے ساڑے جے جھٹکے لوکاں دی تے ساڑے ورگے ٹھیٹ قسم دے مولویوں دی گلنا سمجھنا آمن تے کم از کم اقبال تو پڑھ لو نا. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے تو آج جو اس وقت خار ہے، یہ ویسے امت پٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے، اور امت ویسے کاٹی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اقبال نے کہا ملت رو رفت چوہائی سے دست، مثل خاک اجزائے او از ہم شکست. ہستی مسلم زی آئین است و بس، باطن دین نبی این است و بس. برگ گل شد چون زی آئین بستہ شد، گل زی آئین بستہ شد گل دستہ شد. نغمہ ضبط صدا پہ داستے، ضبط چون رفت صدا کو گاستے. در گلوئے ماہ نفس موجے حواس، چون ہوا پابندے نے گردن نواز. تو حمیدانی کہ آئین تو چیز، زیر گردو سر تمکین تو چیز. آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم. نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت از گیرت ثبات. حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تعویل نے. پختتر سودائے خمس زورے ہو، درف تدب سنگ جامت زورے ہو. می پابندو آزادہ رو، سید بندارہ پر فریادہ برد. نو انسارہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. اقبال نے کہا میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو کیسے اوپر جائے گا اور دنیا کا کفر اور کفر کا زور کیسے ٹوٹے گا. اقبال نے کہا ایک ہی راستہ ہے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. مسلمان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر تو قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اگر مسلمان رہنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت سخت بات ہے. تمہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر سنو. میں یہ جملہ بولوں تو ہو سکتا ہے بہت ساروں کی طبیعت پر گراں گزرے یا بوجھ بنے. اقبال کہتا ہے کہ گھر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان زندہ رہنا چاہتا ہے. کیا یہ سارے بولیں جس کے منہ میں زبان. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے، کیا بن کے جینا چاہتا ہے؟ مسلمان. ایک تو ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ خدا معاف فرمائے بندہ یہودی بن کے، عیسائی بن کے، کوئی ہندو، بدھ مت، سکھ مت، جین مت، ٹرٹانیزم، پارسیزم، کوئی اور مذہب اگر اس میں ہے وہ تو بات اور ہے. اقبال نے کہا میں مسلمان کو کہہ رہا ہوں، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو پھر زندگی صرف قرآن کے ساتھ ہے، صرف قرآن کے علاوہ نہیں ہے، قرآن کے علاوہ نہیں ہے. اور آج قوم کا حال یہ ہو گیا کہ ان کو ٹپے سناؤ، دوڑے سناؤ، مائے سناؤ، ان کو ون سمنی کہانیاں سناؤ، ان کو شعر کانوں پہ رکھ رکھ کے ہاتھ دور دے دے کے سناؤ، ریپیٹڈلی بار بار ریوائز کر کر کے سناؤ. یہ کہتے ہیں واہ واہ، اور ان کے سامنے پڑھو قرآن تو تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ کی بات ہے، مشکل معاملہ ہے، سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا تو نے طبیعت اگر قرآن والی بنائی ہوتی تو خدا کی قسم تو قرآن کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتا. ایک منٹ. اقبال کے پاس ایک بندہ آ گیا، اقبال کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے اقبال میں جس دن دا توڑا کلام پڑھے ہیں نا اس دن دا میں باقی لوگوں دا کلام بھول گیا. اقبال مسکرا پیا، ہس کے اقبال آکے او کملیا او کاش تو عرش والے دا کلام پڑھ لیندہ. تو اقبال کو بھی بھول جاتا.
ہیں کہا میں تو قرآن کے سائے میں بیٹھ کے لکھتا رہا. خود کہا اقبال نے ایک جگہ اقبال نے پوری نظم میں سناؤں گا لمبا ہو جائے گا. اقبال نے کہا یا رسول اللہ اگر میں قرآن تو علاوہ کو گل کی ہے تے ماں دو جانا ذلیل کر دو تے جے میں صرف قرآن پڑھے تو سونے اور کوئی مطالبہ نہیں. بھائی اتنا کہتا ہوں یک دو آیت مزد گفتارم بس. اقبال کیا اگر حضور قرآن ہی بیان کیتا ہے اقبال ساری عمر تے سونے پھر ایک ہی دعا ہے التجا ہے کڑی. سونے تسی مسکرا کے میرے الویک دے دو ایک بار قیمت ادا ہوگی. یہ ہے تو حضور کے غلاموں اے میرے آقا و مولا کا کلمہ پڑھنے والوں رحمت عالم علیہ السلام کے جو وہ گن گانے والوں میرے آقا و مولا کے نام سے محبت کرنے والوں حضور کے دین سے اللہ نے مجھے آپ سب کو جوڑا ہے. تو اب اس کا حق تب ادا ہوگا جب ہماری زندگیوں میں قرآن نظر آئے گا, قرآن کا رنگ نظر آئے گا. ہم جس جگہ بھی ہیں جہاں بھی ہیں جس روپ میں نے پہلے عرض کر دیا اپنے اس روپ میں قرآن لے آؤ, اپنی اس فیلڈ میں قرآن لے آؤ, اپنے اس سسٹم میں قرآن لے آؤ. قرآن سے باہر مسلمان ایک سیکنڈ نہیں لے سکتا. قرآن کے اندر آ جاؤ پھر پتہ کیا ہوگا اگر یہ حدیث سناؤں تمہیں. میرے آقا و مولا نے فرمایا رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے بولو تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں آ جا. لوگ ہم سے میں مسجد میں ہوں خانہ خدا میں ہوں اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر والوں سے کہا خاص گھر والوں سے میں نے کہا کرونا ہے تمہیں پتہ ہے سال ڈیڑھ ہو گیا کہ ہر بندہ ہی چیخدا پہ ہے. میں کہ میری زبانوں تو جان کے نہیں انجانے چ بھی کدھر تو میری زبان تو لفظ سنے ہیں کہ حالات بڑے تنگ ہیں. اللہ کی مسجد میں بیٹھا ہوں رمضان ہے میں نے کہا کبھی بھول کے بھی میری زبان سے لفظ سنا کہا نہیں. میں نے کہا وجہ پتہ کیا ہے. میں نے کہا میں تو کسی کالج کا پروفیسر نہیں کہ یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں میں کوئی جج نہیں میں وکیل نہیں. یہاں سارے لمحے پہ گئے سارے. تو میں کہا ہمارے جیسے کیڑے مکوڑے کیوں ایسے چل رہے ہیں. میں نے کہا بتاؤں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. خدا جانتا اللہ جانتا ہے. ہم نہ کسی سے مانگتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں. اور میں یہ بھی کہہ دوں کسی کو نہیں پتا تو یہ بھی سنا دوں میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں مجھے یہ 14واں سال ہے کراچی سے خیبر تک کوئٹہ سے کشمیر تک خطابات کرتے ہوئے. ہم نے آج کے لمحے تک حضور کا دین بیچا نہیں ہے. میرا باپ ہے فوجی یوسا کیا پترا میں نے کیال سیکٹر دے بارڈر تے ڈیوٹی دے کے موت دے موج کھلو کے حلال دا لقمہ تو دا کھلا کے تے حضور دے دین دا عالم بنایا ہے. پترا ماں دین بیچ کے لے آ کے نہیں کھلانا. ہو سکے تے حضور دے دین دا پار چاہ کے نوکری کرنی ہے تاکہ کل میدان معاشرے چسی بھی کہہ سکیے حضور سڈے ورگے نے کم میں بھی دین دے خادم رہے. حضور ہم بھی آپ کے نوکر تھے ہم یہ کل کہہ سکے. سمجھ آئی. تو اس لیے میں یہ حدیث سنانے لگا اس سے مجھے یہ یاد آ گیا کہ قرآن کے ہو جا خدا دی قسم ہے ساری ٹینشن جاندیاں رہندیاں. بندہ ٹینشن فری ٹینشن بولو تے صحیح ٹینشن فزکس نہیں کہندی ٹینشن فری کیمسٹری نہیں تہاڈی ماڈرن سائنسز دا کوئی سبجیکٹ انجدا نہیں جڑا کہ تو ٹینشن فری ہو جائے گا. ماں پڑھ لے لیکن میرے رب دا قرآن پڑھ لے تو ٹینشن فری ہو جائے گا. ہوں تے تہاڈا کرونا بڈھا ہو گیا نا جس ٹائم جوان سی نا جوان آیا جس ٹائم نما سنگیاں کیا جی وہ کہندے 3 فٹ ادھر 4 فٹ ادھر 6 فٹ ادھر. خدا دی قسم ہے ساڈی وہ مسجد ہے جتھے ایک رتی دے برابر وہ چھڈ رتی 8 چاول دا وزن ہوندا ہے رائی دے دانے دے برابر. اساں انگریزاں دی کوئی گل نہیں منی دین اوویں کر کے دسیا جی میں مدینے تو آیا. خدا دی قسم ہے لوگوں کے جمعے 1 بجے ختم ہوتے 1:30 بجے اساں کرونا دے دیہڑیاں چ 2 گھنٹے دیاں تقریراں کیتیاں جان بوجھ کے. میں کہ آن تے دو ہوں جڑا جمعہ کل پرسوں لگیا 3:15 بجے جماعت کرا کے نا میں کہ بھائی تہاڈا کرونا اساں رمضان دا چلا پورا کر کے تے فرق کر دیتا ہے. جاؤ لے جاؤ. مسلمانوں وہ ڈرے شک کی بنیاد پر دین بدلے صرف گمان کی بنیاد پر دین بدلے. ہم نے سینیٹائزر کو ہاتھ سے چھونے بھی نہیں دیا. ماسک کو ہم نے قریب ہی نہیں آنے. وہ پیچھے ہٹ سانو ماسک نہیں چاہیے ساڈے کول قرآن ہے رب دا.
حضور دا فرمان جتھے قرآن ہوے اتھے بیماریاں آن، جتھے حضور دا فرمان اتھے بیماریاں آن۔ نہ پولیس والے صبح ڈالا لے کے آتے شام پھر آ جاتے، وہ کہتے ہیں یار بندے روکو، میں کہتا تساں گیٹ تے کھلو جاؤ، جے روک کے جان دیں تے روک دو، جے نہیں روکے جان دے تے پھر آن دو، اندر سارے ہی آن دو، سارے ہی آن دو۔ سمجھے؟ پورا رمضان ابھی گزر گیا، الحمدللہ تعالی خدا کا ہم کہتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے بندے آج یہ خدا دا بندہ ہے، پھر عقیدہ اے رکھ ماں کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اودے جڑا رب کرے گا، بس کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے جان بوجھ کے لوگ سلام سے گئے، میں انہاں اللہ جان دے سال ڈیڑھ ہو گیا، میں جان بوجھ کے جفا لا کے ملتا کوٹ کے ذرا دبا کے ملتے ہیں، او جنیا قریبا خدا دیا بندیا، جس ویلے ایسا قرآن پڑھنا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذا وقعت الواقعة سبحان اللہ خدا دے سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ یہ تے تساں سانوں تقریراں کرا کے نا ساڈے گلیاں دے ریشے اڑا دیتے، تساں تانوں تے سمجھ کوئی نہیں آندی یہ بول دے کی پیا، یہ تے 500 تے 700 ملی گرام دیاں گولیاں بعد جساں کھانیاں، سمجھ آئی؟ یہ تے تقریراں کر ریشے اڑ گئے گلے دے، میں فری ہو کے تے پہ جاواں کوئی تقریر نہیں، میں تانوں قرآن سنا کے جے پاگل وجد نہ کرا دما تے میں مدینے والے دا نوکر نہیں ہوں، خدا دے فضل میں انج دا قرآن تانوں پڑھ کے سناواں، خدا دے فضل۔ یہ نہیں کہ سنی وہ قرآن نہیں آتا، سنی وہ قرآن پڑھتا ہے جس کی سماعت مدینے کا تاجدار خود فرماتا ہے۔ سمجھاؤں دی پئی ہے کہ نہیں؟ اے جوان میرے نال کو 50-100 آئے بیٹھے یہ رمضان ہی تراوی پڑھ دیا نا، تو اڈے تراوی ہیں تے ماشاءاللہ یہ تے جگہ ہی بہت بڑی ہے نا، مرکز ہے، اللہ سلامت رکھے ساڈا یہ مرکز ہے، اے جامعہ ہمیشہ قائم رہے۔ ہم تراوی پڑھ کے بیٹھتے ہیں نا، صبح سیری ہو جاتی ہے بیچ میں، تو جوان بیٹھے رہتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھیا جاتے نہیں، وہ جاؤ کو کم کاج کرو، توڑے ورگے تے چوکنج بہندے سن، اتھے کی پیا کر دیو، خدا دے فضل نال مجالے کو جوان سڑے تو اٹھے، بالکل تازے جوان، سمجھ آئی؟ جڑے نہیں بھی سدر دے سڑے کو لے آؤ انشاءاللہ، ایک تقریر سڑی کراؤ، ایک تقریر پر باؤ 100 جنا باؤ جی خدا دے فضل نال میں غوث پاک دے دامن نو پھڑ کے 50 بدل کے نہ دساں تے تاں میں انہاں دا نوکر نہیں، خدا دے فضل یہ تے جمانہ نو دسیا نہیں گیا، یہ بیچارے بس وہ کسے کہانیاں ماحول اس میں رہے اور ٹائم گزارا اور وقت پاس کا ایک جو ماحول ہے وہ چلتا رہا، نہیں خالص قرآن خالص حدیث، سمجھ آئی؟ یہ جو ابھی بھی رکھا ہوا ہے نا، تو ابھی تراوی پڑھ کے تازہ تمہارے لیے تیار کیا تھا، بالکل تازہ، ہم نے دن کو نہیں تیار کیا، ابھی تازہ تمہارے لیے تیار کی ہے، ابھی تراوی پڑھ کے تو اس کے فوراً بعد کو آدھے پونے گھنٹے میں تو وہ میں لے کے اس میں سے جتنا ہو سکا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، بیان کر دیا۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، اللہ نے جو عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے، دھرتی کے کلیجے پر کسی دوسرے کے پاس وہ نور نہیں جو اللہ نے سنی کے کلیجے کے عطا فرمایا ہے۔ اپنے وقتوں پہ ناز کرو، اور عقیدہ جب ستھرا ہے بھائیو اپنا عمل بھی ستھرا کر لو،
اپنا عمل بھی ٹھیک کر لو اور اعمال بھی اپنے شریعت کے سانچے میں لے آؤ اور پورے دین میں داخل ہو جاؤ. چہروں پر جن کے داڑیاں نہیں تو حضور کی سنت داڑیاں سجاؤ ہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتے تو عید کرو انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھیں گے, سمجھے, اور بالکل تڑلے والے سنی بن کے جیواں گے انشاءاللہ. ہاں بڑے ڈاڈے قسم دے, ڈر خوف بڑا ہو گیا ہے, بہت ہو گیا, ہون بس کرو, ہون آ جاؤ ذرا دوبارہ تانوں او ٹریننگ کرائیے جی ٹریننگ نور الدین زنگی دی ہوئی سی, جڑی محمود غزنوی ٹریننگ لئی ہو تانوں دوبارہ کرائیے ذرا, صلاح الدین ایوبی علی ٹریننگ کرا کے تانوں ذرا دوبارہ چڑھیے پہاڑاں دی چوٹیاں تے ہیں, تے اساں دنیا دے یہودی مکانے نے انشاءاللہ. یار بولو تو صحیح ہے, اسے ڈر کے کیا. میں نے ابھی اپنے ادھر مرکز میں کہا, یہ مرکز ہے جیسے سب نے کہا سارے احباب ادھر آئیں, اس سے ملیں, تعاون کریں, اس مرکز کو آباد کریں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے بھائی, سب کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس کو؟ تو میں نے ابھی اپنے اعلان کیا, اناؤنسمنٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ایک جگہ کا ارینج کیا لاہور میں, اور ایک بہت بڑا مرکز ہم بنانے جا رہے ہیں. ابھی ہمارا ادارہ چل رہا ہے حفظ کا درس نظامی کا, لیکن آگے ہم بہت بڑا مرکز جس میں مرکز اسلام جامعۃ الامام الرضا کے نام سے ادارہ ہوگا, اور جامع مسجد رحمت للعالمین کے نام سے ایک مسجد ہوگی, اور اس کے اندر ایک بڑے لیول کا الرضا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ریسرچ سینٹر قائم ہوگا انشاءاللہ. اور جو بریلی کے تاجدار نے بریلی میں بیٹھ کے کیا تھا نا, ہم نے ایک مرتبہ اس کا سکہ پھر کرنسی چلا کے دکھانی ہے دوبارہ انشاءاللہ. تو میں نے ابھی دوستوں کو سب کو کہا بھئی تیاری کر لو, رمضان تو بعد اساں ہنگامی بنیاداں تے اساں کام شروع کرنا ہے. تے سنگیاں اپنے نو آکھیا تے یہ میرے منہ ول ویکھن سارے کہ بھئی یہ حضرت صاحب, میں کہا بھئی گل یہ ہے کہ کول سڈے کچھ نہیں ہے, پر اللہ تعالیٰ دی مدد آنی ہے نا. تے بابیلوں سے جس نے دشمن کو سزا تھی دلوائی ہیں, اس آکھیا بابیلو تو ہوتے ہیں تے چھوٹا جا پرندہ پر کنکر چاہتے لے جاؤ. اس آکھیا ربا میں لے جاواں گا, اس کنکر نال کی ہونا ہے, تلے تے ہاتھی ہے, ہاتھی دی اوتے بھی ہاتھی ہے. ربا کہیا تو لے جاؤ تے کنکر لے جا کے سٹنا تیرا کام ہے, تے تیرے کنکر نال 2 ہاتھیاں دا 2 ٹوٹے کر دینا میرا کام ہے. سمجھ آئی؟ اس واسطے دلیر ہو کے دونوں میں کہہ رہے ہیں کہ اساں دنیا تے ہر یہودی نو رگڑنا ہے انشاءاللہ. تسی دلیر ہو کے آنکھوں صحیح انشاءاللہ, انشاءاللہ مدد آ رہی ہے مدینے سے. دلیر ہو کے کہو ہم نے دنیا کے ہر دشمن کو کچلنا ہے. ذرا ہمت کر کے بولو ہم نے ہر قادیانی کا گلا دبانا ہے. گل سنو یہ بازو سارے دے سلامت ہیں تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگنا ہے نا. یہ تینوں نہیں پتا کتنا ڈاڈا نعرہ ہے. تو لا اتھے قادیانی مرے گا برطانیہ, تو لا اتھے قادیانی سرے گا اسلام آباد. تاجدار ختم نبوت, ہاں مزہ آ گیا, ذرا ایک باری پھر تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 بیک لبیک لبیک بیک لبیک لبیک. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. جڑے بن کے ذرا جڑے بن کے سنو میری یہ بات اور ختم. میں یہاں سے لے کر اسلام آباد کے گنڈوں تک سب کو کہہ رہا ہوں, یہ دیکھ لو دیوانوں کا حال, بچ جاؤ, باز آ جاؤ. نہیں چھوڑیں گے ہم ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے ہم ابو بکر کے دشمنوں کو, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے ہم صحابہ کے دشمنوں کو, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے ہم
اہل بیت کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ سنو، اور اگلی گالے سیاسی نعرہ کوئی نہیں۔ اگر ایک تحریک لبیک پاکستان ہماری تنظیم ہے، اہل سنت کی تنظیم ہے، ہماری تحریک ہے، وہ اللہ ان کو سلامت رکھے، سمجھ آئی؟ وہ ہماری سنی ماؤں کے سنی بیٹے ہیں۔ ہاں میں یہ واضح کہہ رہا ہوں، ہم سنی ہیں، سنی جو حضور کا نام لیتا ہے وہ ہمارا ہے۔ لیکن وہ اگر سیاسی ہو گئی تو کیا یہ نعرہ بھی سیاسی ہو گیا؟ خدا کی قسم یہ نعرہ تو ہمیں مسجد نبوی کے ممبر پہ نظر آتا ہے، رکنے والا۔ بولو لبیک لبیک لبیک۔ گل سنو، سبحان اللہ، طبیعت خوش کی تھی تو سن کہندے نے کندھے نال کندھا بجا کے تراویح پڑھی نا سبحان اللہ۔ یا اللہ مولا حضور دے جوڑیاں دا صدقہ جامعہ 4 دانگے عالم اس دا نور عام فرما دے، اللہ اس مرکز کو آباد رکھے، اور یہ درویش خدا مست جو سامنے تشریف فرمائے ہیں اور اہل سنت کے علماء سے محبت کرنے والے مشائخ سے، سنی عقیدے سے، سمجھائیے ایسے لوگوں کی بھی قدر کرو۔ اللہ حضور پیر شفیق کیلانی صاحب کو بھی سلامت رکھے، اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اتنا سونا ماحول تو انہوں یہ نہ بنا کے دیتا، ماں بلایا بھایا میں تو کو تقریر سنائی ہیں، اینا دعاواں دو، ساریاں دعاواں رب اینا دے، اینا دیاں نسلانو بھی رب مدینے والے دی خوشبو عطا فرمائے ہیں۔ ٹائم ہو گیا؟ کیا ٹائم ہے؟ دو منٹ دعا فرمائے سارے احباب، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چلیں ایک شعر درود و سلام کا، جی میں کیا کہہ رہے؟ چلیں ایک شعر میں خود پڑھ دیتا ہوں، پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون ہم غریبوں حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہلا کو سلام مصطفیٰ۔ فتح باب نبوت پہ روشن درود، فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہلا مصطفیٰ جان رحمت۔ ایک جی میں کھڑے ہونا ایک بار لبیک دا نعرہ جلاؤ کہ تو تھوڑی آواز مدینے جاوے اور مدینے والے دے گنبد دا طواف کرے ذرا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 इंशाल्लाह जनाब का बयान होगा 2 घंटे का प्रोग्राम इंशाल्लाह रखांगे इंशाल्लाह दुआ 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 जड़ा जड़ा भी इत्थे आया है तुसां तबीयत खुश कर दी मैं मेरे वर्गा फकीर आदमी और की दे सकता है ये अज दी वड्डी रात दा सदका मौला जड़ा जड़ा इत्थे अज हुजूर दे नां ते मस्त हो गया इदी क़यामत तक आने वाली नस्ल नूं भी हुजूर दे इश्क दी लज्जत अता फरमा दे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार मौला ताला ये आज का एहतमाम इंतज़ाम अपने हुजूर कबूल फरमा जितने भी अहबाब इसमें शरीक हुए सबको ढेरों बरकतें अता फरमा मौला ताला एहतमाम करने वाले सारे बिलखुसूस पीर शफीक कैलानी साहिब हमारे उलमाए किराम इस मस्जिद के जितने भी मुंतज़िमीन हैं या अल्लाह सबको करोड़ हा बरकतें अता फरमा मौला इस मरकज को क़यामत तक आबाद और शाद फरमा इसके मिंबर से जैसे हक व सदाकत का नारा लग रहा है और हमारी नस्लों को खुशबू मिल रही है सदाकत का नूर नसीब हो रहा है या अल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक इसी तरह जारी और सारी फरमा दे या अल्लाह इस इलाके वालों की खैर फरमा दे इस मस्जिद के साथ तामुन करने वालों की खैर फरमा दे यहाँ जितने भी नमाजी हैं नमाज पढ़ने वाले उनकी खैर फरमा दे मौला मुल्क पाकिस्तान आलम इस्लाम हुजूर की सारी उम्मत की खैर फरमा दे मौला हम सबको अपने ही अपने हबीब की मोहब्बत हुजूर के सहाबा अहले बैत की मोहब्बत औलिया उलमा की मोहब्बत दीन इस्लाम की मोहब्बत या अल्लाह हुजूर के इश्क में गर्क होकर हुजूर की इज्जत पर पैरा देने वाली जिंदगी अता फरमा दे मौला हुजूर के इश्क में डूब कर हुजूर की इज्जत पर जान छिड़कते हुए मौत अता फरमा देना सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही